وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیو، ہم نہ شکر ہے کچھ وقت پہلے یہ شب جمعے بند تھے، بہت کم لوگوں نے صلاۃ شکریہ ادا کیا ہو کہ یا اللہ نے دوبارہ کھول دی. کم از کم ہمیں 2 رکعت شکر صلاۃ پڑھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے دوبارہ کتنا مجمع، ان مجموعوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی قبول. بار بار میں نے یہ بات بیان کی ہے. قاری طیب صاحب دیوبند کے مدرسے کے بڑے محتمم گزرے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مسلمان موجود ہوتے ہیں وہاں ضرور ان میں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. 40 یہ تو ادھر دیکھا ہی نہیں، اتنا مجمع اللہ نے لایا. یہ کسی کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل. اور ہم پر بھی اللہ کا فضل ہوا کہ ادھر لے آئے ہیں. عربوں کے ساتھ میرا تشکیل تھا، اردن کے تھے، ٹوپائی میں نئی مردان میں. ایک عرب تھا، وہ جب بھی متکلم کی بات کرتا تھا ایک حدیث کا حوالہ دیتا: اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ وساقہ الی الموعظہ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیچھے لوگ بیچتے ہیں یا اس کو ایسی جگہ بیچتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو. یہ ہمارے آپ کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی کہ اللہ نے ایسے منڈی میں لے آئے جہاں اعمال کا سودا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی، یہاں ثواب تو مل ہی جاتا ہے. یہاں کوشش کرنا چاہیے کہ اس مجلس سے آدمی کچھ لے کر کے جائے. ہاں، اس منڈی سے کچھ سودا کر کے لے جائے، فیصلہ کر کے لے جائے. ہاں، ایک بات تو یہ قرآن حدیث کی ہے، میری نہیں ہے میرے بھائی. اگر جو اس کی سمجھ میں نہیں آ تو مطلب یہ کہ یہ قرآن حدیث پر ایمان لانے والا نہیں ہے. زبان سے نہیں ہے لیکن اعتقاداً اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. کہ عام ذہن غلط بنے ہوئے ہیں کہ دنیا بنتی ہے مال سے، آخرت بنتی ہے اعمال سے. یہ بالکل غلط ہے. قرآن حدیث میں ہے دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں، صرف آخرت نہیں بنتی. لیکن تھوڑا سا مولانا یوسف رحمہ اللہ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے. ایسے بات عجیب کی ہے کہ 2 راستے ہیں محنت کے. 2 راستے ہیں، میری بات سمجھ رہے؟ ایک راستے میں دکھائی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کامیابیوں تک پہنچ جاتا ہے. ایک راستے میں دکھائی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن انسان ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے. 2 راستے ہیں محنت کے. ایک راستے میں دکھائی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کم پہنچتا ہے، کامیابی ہوتا ہوں. ایک راستے میں دکھائی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن انسان ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے. محنت کر کے مال جمع کرنا، مال سے چیزیں لانا، چیزوں سے زندگی بنانا، ایک راستہ یہ ہے. محنت کر کے مال سے چیز. اس راستے میں اللہ پہلا بناتے ہیں بعد میں بگاڑتے ہیں. بنانا تھوڑے وقت کے لیے، بگاڑنا ہمیشہ کی. اصل میں یہ راستہ اپنے نہ ماننے والوں کا ہے جو خدا کو نہیں مانتے. محنت کر کے مال سے چیزوں سے. میں اپنے طرف سے الفاظ نہیں ہے، میں نے مولانا یوسف رحمہ اللہ کا محنت کر کے مال سے چیزوں سے زندگی بنانا. اس راستے میں اللہ پہلے بناتا ہے، دکھائی دیتا ہے. قارون کی بھی بنی، بڑے شان شوکت، کمزور ایمان والے کے منہ میں پانی آیا لیکن پھر کیا ہو گیا؟ نتیجہ غلط نکلتا ہے. اس کا نتیجہ محنت کر کے مال سے چیزوں سے اس راستے میں پہلا بناتے ہیں بعد میں بگاڑتے. بنانا تھوڑے وقت کے لیے، بگاڑنا ہمیشہ کے لیے. پھر فرماتے اصالتاً یہ راستہ اپنے نہ ماننے والوں کا ہے. دوسرا راستہ ہے محنت کر کے اعمال صحیح کرنا.
اس راستے میں دکھائی کچھ نہیں ہوتا ہے. اس راستے میں لوگ نہیں دیں گے کہ وہ ہے اللہ والے، لیکن جہاں پہ انسان جمتا ہے تو ایسا دروازہ کھولتا ہے کہ ملک مال والوں کا اللہ اس کے قدموں میں گرا دیتا. جمنا ضروری ہے، اثر نہیں لینا ہے. ہاں، ابتدا میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، پھر اللہ جیسے صحابہ پر حالات آئے، لیکن پورے عالم کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا. تو میں یہ بات عرض کرنا تھا، اللہ ہمارے دل کے عقیدے صحیح کرے کہ دین سے صرف آخرت نہیں بنتی، خدا کی قسم دنیا آخرت دونوں بنتے. میں قسم کے ساتھ معرف القرآن اردو تفسیروں میں اس دور میں اس سے کچھ اونچی تفسیر نہیں ہے. ایک جگہ لکھتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، اس آیت کی تفسیر میں جو انسان اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے، 100% دین پر چلتا ہے، تقوی والا بن گیا، اس کو 2 جنتیں ملے گی. تو پھر تفسیر میں لکھا ہے 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، ایک اللہ پاک ایسے انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے. پکی بات صحابہ کی بنی ہے، جو دل میں آتا تھا وہ ہو جاتا تھا. سارا نظام اللہ نے ان کا مسخر کر دیا. یہ سارے عالم کو اللہ، یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اگر اپنے کام پر آ جائے تو سارا کائنات اس کے منشا کے مطابق چلے. تو یہ غلط بت ذہنوں میں بنا ہوا ہے کہ میں بھائی دین ٹھیک ہے لیکن میری تو دنیا زندگی. دین سے دنیا آخرت دونوں بندے ہیں. مولانا جمیل صاحب رائے گنج کے امام تھے، اللہ اس کی قبر کو نور، ایسے صاف اردو بولتے جیسے پشتو، ہر آدمی اس کی بولی سمجھتا تھا. وہ فرماتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے نبی علیہ السلام، یہ کسی زمانے میں ایک عورت کے غلام تھے، جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. غلام نوکر نہیں تھے، غلام ہوتے تھے. تو وہ عورت بڑے نخرے باز تھی، اس کو آرڈر دیتی تھی کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو ننگے پیر آنا ہوگا. ابو ہریرہ کو کہتے تھے رضی اللہ تعالی. ایک تو درخواست ہے صحابی کا نام سنو یا بولو رضی اللہ عنہ ضرور کہو، صحابہ کا ہم پر حق ہے. میرے استاد بڑے ناراض ہوتے تھے کوئی آدمی صحابی کا نام لے اور اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہے. تو وہ بڑے نخرے باز تھے اور کہتی تھی جب میں تمہیں بلاؤں تو ننگے پیر آنا ہوگا، اتنی دیر نہیں کرنا کہ چپلیاں پہن کر کے میرا آرڈر پورا مہرا ہوگا. اور جب ہم راستے پر جاتے ہیں اور تمہیں کہتے ہوں کہ اونٹ پر چڑھ جاؤ تو چلتے اونٹ پر چڑھنا ہوگا، ٹہرانا نہیں ہے. اللہ عجیب قدرت ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ حالات ایک تو یہ درخواست ہے میرے پیارے بھائی، یہ جتنے بھائی ہے مجھ پر چونکہ گزری ہے، خدا کی قسم مجھ پر ایک ایسا دور گزرا ہے طالب علم میں، ایسا جیسا جوان تھا 20-25 سال کا، 100% زندگی سے مایوس تھا، ایسی بیماری. لیکن قرآن کی آیت مجھے بڑی تسلی دیتی تھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ آیت اللہ فرماتے یہ دن ہم چینج کرتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. ہاں، انسان اعمال کرے، یہ حالات ہمیشہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، انسان مختلف. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے راستے میں جہادی کی اور ایک علاقہ فتح ہوا. وہ علاقہ فتح ہوا جس میں یہ غلام تھے. تو اللہ کی شان کے باندیا اور غلام تقسیم ہوتی ہی وہی عورت ابو ہریرہ کے کس حصے میں باندی بن کر گئی جس کے یہ کسی زمانے میں غلام تھے. اس وقت یہ بچہ تھے اور یہ ابھی بڑے ہو گئے تھے. عورت نے نہیں پہچانا لیکن ابو ہریرہ نے پہچانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی عورت. تو ایک دن ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باندی یہ خیال کرنا جب میں تمہیں بلاؤں نا تو ننگے پیر آنا ہوگی. وہ گر دیکھنے لگی تو یہ کسی زمانے میں اپنے غلام سے بات کرتا. ہم پورے دن پر چلتے نہیں ورنہ پورا نظام اللہ ہمارے لیے مسخر کر دے گا. یہ پکی بات ہے، کچی باتیں نہیں ہے، قرآن حدیث میں.
لیکن ہم اتنا قرآن حدیث سے غیر مانوس ہو گئے، دن رات موبائل دیکھتے ہیں اور دن رات اخباریں دیکھتے ہیں، قرآن حدیث کو تو سنتی نہیں۔ مسجد میں 10 منٹ تعلیم ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ دیکھو میرے پیارے بھائیو، ہمارے یہ پیر صاحب ایک عجیب مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کو گالی دے، کیا دے دو؟ گالی۔ گالی نہ تپڑ ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ کلاشن کوک ہے، الفاظ ہے۔ گالی کیا ہے؟ الفاظ ہے، آپ کے زبان سے نکلے اس کے کان کو پہنچ گئے، لیکن ان الفاظ میں زہر ہے، زہر۔ ایک آدمی کو گالی دو، وہ اس میں جوش آ جاتا ہے، تمہارے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کو قریب بھی نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے اس لگی نہیں ہے، صرف الفاظ اس کے کانوں میں لیکن اس کے اندر زہر ہے۔ وہ زہر جب کانوں کے راستے اندر دل و دماغ میں جاتا ہے تو جوش آ جاتا ہے آدمی مارنے کے لیے۔ خدا کی قسم اس طرح قرآن حدیث میں ایک نور ہے، قرآن حدیث کے باتیں سننے میں ایک نور ہے۔ وہ نور جب کانوں کے راستوں سے اندر چلا جاتا ہے تو انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کس کس کی نیت ہے کہ میں تعلیم گھر میں بھی اور اپنے مسجد کی تعلیم میں پابندی سے شریک ہوں؟ یہ چھوٹی چیزیں نہ سمجھو، یہ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزیں بن جاتی ہیں۔ ہاں، ایک حدیث سننے پر 1 سال کی عبادت۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امام احیاء العلوم میں، ایک مجلس علم لایانی کے 70 مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ 70 جگہ غلط جگہ بیٹھا ہے ایک علم کے مجلس میں، قرآن حدیث علم ہے، یہ دنیاوی علم نہیں، یہ فن ہے۔ انگریزی پڑھنا وہ منع حرام نہیں ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو قرآن حدیث میں۔ تو ایک مجلس علم میں بیٹھنا لا یعنی کہ 70 مجلسوں کا کفارہ، کیا مطلب؟ 70 جگہ غلط جگہ بیٹھا ہے، ایک علم کے مجلس میں بیٹھنے سے 70 مجلسوں کے گناہ معاف ہو جاتے۔ شیطان ہمیں بیٹھ نہیں دیتے، یہ باتیں روزانہ سنیے۔ تو یہ باتیں ہم سنتے نہیں ہیں، اس لیے اعمال کی طرف، دین کی طرف ہمارا دین پر محنت کم ہے، دنیا کمانے پر۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے۔ ایک بات آج توجہ سے سنو، میری اپنی بات نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہمارے علم میں مولانا محمد عمر پلن پوری لسان الدعوہ تبلیغ کے زبان تھے، 10 لاکھ لوگوں کو رائیونڈ کے اجتماع میں بیان کرتا تھا، ایسا قرآن سنا بیان کرتا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس نے بیان میں لکھا ہے کہ تبلیغ میں رکاوٹ کیا بن جاتی ہے؟ معاش کا فکر، میری تو نوکری ہے، میرا تو وہ دکان ہے اور میرا وہ زمیندارہ ہے، یہ رزق کے مسئلے بالکل ایسے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، زبان پر کہ تو خدا کی قسم اندر ہم سارے خالی ہے، قرآن حدیث پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ اس کے بارے میں قرآن حدیث نے ہمیں اتنا مطمئن کہ رزق تو اللہ نے مقدر کیا ہے، زمین آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ نے 50,000 پہلے ایک مخلوق پیدا کیا، قلم، اس سے حکم دیا کہ لکھ دو، اس میں انسان کا جو رزق لکھا ہوا ہے اس وقت لکھا ہے، وہ آسمان پر بھی چڑھ جائے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ رزق مقدر سے، رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے، سارا قرآن اس سے برا پڑا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے، کسی کو جھونپڑی میں رکھتا ہے، کسی کو کروڑوں کی کوٹھی میں۔ لیکن میرے پیارے بھائیو خیال کرنا، یہ دکھ میں نہ آنا جو کروڑے کی کوٹھی میں رہتا ہے ہماری منہ میں پانی آ جائے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ دونوں کو دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج جعلها يسرون۔ قرآن فرماتا ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ کمزور والے ایمان چھوڑتے، یہ دنیا کافروں کو میں اتنا دے کہ ان کی چھتیں، دروازے، سیڑھیاں سونے چاندی کا بنا دے۔ یہ امتحان کے طور پر ہے، کسی کا غربت میں امتحان لے رہے، کسی کا مال میں، لیکن مال کا امتحان سخت ہے۔ ہم چاہتے سارا مال کا امتحان،
سخت امتحان چاہتا ہے لیکن اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تنگ دستی کا امتحان آسان ہے، غریب لوگ دین پر زیادہ چلتے ہیں، مالدار لوگ عیاشی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ ابھی ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. 40 یا 45 سال مدینہ منورہ میں، مدینہ نبی علیہ السلام کے بستی میں تبلیغ کا امیر رہے عربوں کے. وہ فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑھا ہوا ہے. مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑھا ہوا ہے. شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر اتر جاتا ہے. مال کے نشے میں آدمی کیا کرتے. ہاں بس اللہ نے انسان کو جس حال میں رکھا ہے اس میں اللہ سے راضی ہونا چاہیے. ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انسان معلوم کرنا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ بھی معلوم کر سکتا ہے. انسان پر اللہ مختلف حالات لے کے آتے ہیں. اگر ہر حال میں اللہ سے خوش ہے، سمجھو کہ اللہ بھی اس سے راضی. اگر دنیاوی چیزیں آ جائے تو خوش، نافرمانی، بیماری پریشانی آتا ہے تو پھر اللہ سے شکایت کرتا ہے. یہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو میں عرض کر رہا کہ تبلیغ سے رکاوٹ جو بنتی ہے وہ مال پر چوٹ آ جاتا ہے، لیکن یہ یقین کرنا چاہیے کہ رزق اللہ نے تقسیم کر دیا. دین محنت سے ملتا ہے. اور رزق کے بارے میں ایک جماعت آیا تھا تاشاد کا، یہ ہمارے میر مستجی صاحب وغیرہ گئے تھے وہاں سے. پھر اس انگو مرکز میں بیان کرتا تھا، بہت پیارا بیان. وہ کہتے رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ ہم نے ایک کھولا ہے، باقی 9 کے پیچھے سیل کر دیا ہے. تالی نہیں لگایا، جیسے بالکل سیل کر دیا. قرآن حدیث میں ہے، یقینی ہے. دکان، زمیندارہ، ملازمت یہ ذریعے ہے لیکن یقینی وعدہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. اس پر اللہ کا وعدہ نہیں کہ تو دکان کرے گا تو ضرور میں تمہیں پیسے. ہو سکتا ہے جو سرمایہ لگائے وہ بھی چلا جائے. زمین کاشت کی ہے، جو تخم ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈگری حاصل کرتا ہے، وہ کرتے کرتے پہنچ نہیں جاتا ہے. پیدائشی میں کرک کا ہوں. ہمارا لڑکمر میں اسکول کے ساتھ ایک دکان تھا، ایسا چل رہا تھا. یہ 74 میں نے میٹرک کیا. 2 بھائی تھے. وہ دکاندار کے ایک باپ تھا، 2 بھائی. ایک بھائی تھا اتنا اللہ نے خوبصورت باڈی دی تھی اور ماشاءاللہ لمبے قد کا، اور وہ اتنا قابل تھا کہ ایم اے تک وظیفہ لیتا تھا. ہمارے اسکول میں شوقی طور پر آتا تھا، پیریڈ لیتا تھا. اس اسکول کے ساتھ اس کا گھر تھا، دکان تھا. 2 بھائی تھے. ایک پرچے میں فیل ہو گیا ایم اے میں، تو اس کا دماغ کو وہ ہو گیا کچھ. تو اس نے پستول لیا، اپنے بھائی کو مارنے لگا. جو دکاندار دوسرا بھائی تھا وہ دکان چلاتا تھا. باپ نے سوچا کہ ایک تو پاگل ہو گیا، دوسرا باپ نے خود رائفل لے کر اس ایم اے والے کو مار دیا. سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو دماغ خراب ہو گیا، ابھی یہ صحیح بیٹے کو میرا مار رہا ہے. وہ تو ایک تو ویسا خراب ہو گیا. اس ایم اے والے کو اپنے باپ نے قتل کر دیا. یہ خوش ہو رہا تھا کہ ایم اے پھر ڈگری. یہ چیزیں میں اس پر بتا رہا ہوں کہ یقینی نہیں ہے کہ اس پر وہ زندگی بن جائے گی، لیکن اعمال جو باقی دروازے ہیں قرآن حدیث میں وہ گارنٹی ہے. قرآن کی سب سے بڑا رزق کا دروازہ تقوی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن میں يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا اللہ ایسے جگہ سے رزق دے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں، جو گناہوں سے بچتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَحْرُمُ رِزْقَ بِالذَّنبِ يُذْنِبُهُ. انسان گناہ کی وجہ سے بعض وقت لکھی ہوئی رزق سے محروم ہو جاتے. گناہوں سے بچنا تقوی اس کو کہتے، پرہیز کرنا. یہ رزق کا سب سے بڑا دروازہ ہے. عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کو کافروں نے قید کر دیا، بند کر دیا. اس کے باپ نے
मालिक नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे बेटे को काफिरों ने तस्मों से बांधा हुआ है, बहुत तकलीफ में। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे को किसी ज़रिए से पैगाम भेजो कि तकवा इख्तियार करे, ला हौला वला कुव्वता ज़्यादा पड़े। साफ हयात सहाबा में उसने जब शुरू कर दिया, एक रात वो तस्मे खुद बहुत टूट गए। अल्लाह खुद बहुत, तकवा ऐसा चीज़ है। हाँ, और आती हुई रात के वक़्त उनके ऊँट थे, एक ऊँट का वो रस्सी पकड़ा, उसके पीछे 100 ऊँट रवाना हो गए। लिखा है 100 ऊँट घर के दरवाजे पर हाजिर कर दी। सुबह को माँ बाप ने जब देखा नबी अलैहिस्सलाम के पास है कि आओ आया और ऊँट भी, फरमाया ये तुम्हारे लिए गनीमत है। एक ऊँट लाख रुपए भी हो तो 100 ऊँट के कितना बनते हैं? 1 करोड़ रुपए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु, ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ दे। गुनाहों से अपने आप को बचाओ, ये रिज़्क़ का सबसे बड़ा दरवाज़ा। दूसरा तवक्कुल है। हाँ, वलौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही, सही हदीस है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दु हिमासा व तरूहु बितान। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करके बस हराम गलत रास्ता इख्तियार न करो, दीन में लग जाओगे, अल्लाह ऐसा रिज़्क़ देगा जैसे परिंदे खाली पेट सुबह को जाते हैं, शाम को पेट भरे थे। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी। और अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे रायगढ़ के मिंबर पर, 2 आदमी थे पोडरी, अल्लाह हम सब हमारे नस्लों की हिफाजत करे, नशे वाले, किसी जगह बेचारे एक होटल में चले गए, खाना भूखे भी थे और नशे की भी ज़रूरत थी। किसी आदमी ने इसकी शक्लों को देखकर कुछ पैसे दे दिए, तो वो पैसे ऐसे थे कि या नशा उसको हो सकता था या रोटी। तो दोनों ने मशवरा किया कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। पोडरियों का यकीन भी हमसे अच्छा था। एक ने कहा कि भाई रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है और ये नशा हमारे ज़िम्मे है। वो होटल में उनकी वो चीज़ मिलती थी, वो नशा लिया, कुर्सी पर बैठे हैं। एक कार आया, ये अब्दुल वहाब साहब ने रायगढ़ के मिंबर पर, एक कार आया, मोटर कार, और होटल वाले को ऑर्डर दिया कि भाई मुर्गी रोस्ट करो, वो करो, वो करो। उसको फ़ोन आया कार वाले को कि उधर एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा भाई है बेटा मर गया। उसको मुर्गी कहाँ लगती थी। होटल वालों को ऑर्डर दिया, पैसे निकाले, भाई ये पैसे ले लो। क्या हो गया? हमारी इमरजेंसी हो गई। वो कहते हैं मुर्गी को क्या करो? उसने देख, वो जो कुर्सी में बैठे हैं उनको खिलाओ। हाँ, अल्लाह पर तवक्कुल। हाँ, और दो दरवाजे हो गए, तक़वा और तवक्कुल। तीसरा नमाज है। यकीनन नमाज रिज़्क़ का सबसे बड़ा ज़रिया है, कुरान में है। हाँ, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। मेरे प्यारे भाई, एक दरख्वास्त है आज के बयान से, ये तो ले लो कि नमाज को थोड़ा सा वक़्त दे दो। नमाज को ऐसा न पढ़ो कि मुँह पर मार दी जाती है। ख़ासकर हमारे जवान बच्चे, ये रुकू से उठ करके एक तस्बीह के मकदार तो खड़ा हो रहना चाहिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सुजद, ये वाजिब है। अगर उसको छोड़ दिया तो नमाज की कीमत ख़त्म हो जाती। अभी मेरा से रोज़ा था, ये जुमे से पहले जुमे, एक आम आदमी से मुझे फ़ायदा मिला कि एक मिल का मालिक नौजवान, वो कहता है कि मुझे सुजदे में बड़ा मज़ा आता है। क्या आता है? सुजदे में क्या आता है? मैं सुजदे और रुकू में तस्बीह 7 मरतबा पढ़ता हूँ, 3 मरतबा नहीं, इमाम के पीछे नहीं, जो अपना सुन्नत नफले पढ़ता हूँ। यकीन करो मैंने भी उस दिन से शुरू कर दी। वो आम आदमी से मुझे भी फ़ायदा पो। थोड़ा सा नमाज को वक़्त दो, तस्बीह और तस्बीह, ये तवज्जो से सुनो। रुकू में सुजदे में सर रख कर इस सोच से सुजदा करो, चाहे फ़र्ज़ का हो, नफल का हो, सुन्नतों का हो। या अल्लाह तुम्हारे कदमों के ऊपर मैंने सर रखा हुआ है, दरमियान में सर रखा हुआ है। सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तू बुलंद, बहुत बुलंद है, मेरे ज़रूरतों को पूरा करे। रब माना सारे ज़रूरतों, दिल दिल में दुआ मांगो, जो भी ज़रूरत हो अल्लाह से मांगो। सुजदे में पड़े रहो, सुबह मज़े से पढ़ते रहो, 7 मरतबा पढ़ते रहो। या अल्लाह मेरी तरबियत फरमा, मेरे ज़रूरत रुकू में, सुजदे में। नमाज को थोड़ा सा वक़्त दो।
وضو میں زیادہ پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے 2 جمعے پہلے یا تیسرے جمعے پیر اعظم شاہ صاحب کا بیان تھا، وہ دربار بیان ختم ہو کر کے میں وہ وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، ایک آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے بالکل اس جیسے عمر کا، وہ وضو کی جگہ میں مجھے ملا کہ تمہارے 2 باتوں پر میں نے عمل کیا، بہت فائدہ ملا۔ ایک آپ نے بتایا تھا کہ وضو میں نبی علیہ السلام پانی زیادہ کم استعمال کرتے، 1 کلو پانی سے بھی کم استعمال، میں 2 لوٹے وضو میں استعمال کر، ابھی آدھے لوٹے پانی پر میں نے عادت بنائی۔ کتنے پر؟ میں نے زبردست مزہ محسوس کیا۔ آپ سے بھی درخواست، یہ مشق کرو، نماز میں مزہ پاؤ گے، ٹوٹی کھولو پھر بند کرو، اتنا وقت نہیں لگتا ہے لیکن نماز میں زبردست نورانیت پاؤ گے۔ 875 گرام پانی پر نبی علیہ السلام وضو کرتا تھا۔ نبی کا وضو ہو سکتا ہے، تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ بزرگ ہے۔ 1 کلو سے بھی پانی۔ جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ ایسا ٹوٹی نہ کرو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے تبلیغ والے علماء، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، مسواک بھی کرتا ہے، پانی نیچے جا رہا ہے، یہ ظالم، یہ اسراف ہے، حرام ہے۔ اس نماز سے تمہیں وضو سے کیا فائدہ ملے؟ تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو تیسرا ذریعہ ہے نماز، رزق کا، نماز پابندی سے پڑھنا، چاشت کی نماز، رزق کا وعدہ ہے، 4 رکعت پڑھو، ہاں نفلوں کا، تہجد کی 2 رواج، فرضوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور عصر سے پہلے، یہ تو آج سے نیت کر لو، عصر سے پہلے جو 4 رکعت نفلیں پڑھتا ہے تو روزانہ نبی کی دعا اس کو مل جاتی ہے، پکی بات ہے ترمذی کے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، ترمذی کے نبی نے قیامت تک دعا کی، جو انسان عصر سے 4 رکعت پڑھے یا اللہ تو اس پر رحم کر۔ کون پڑھے گا؟ تھوڑا سا نماز کو وقت دو، وقت پر آ جاؤ۔ امام ابو حنیفہ جس کے مذہب پر ہے، اپنے شاگردوں کو وصیت کی تھی، اذان سے پہلے نہیں تو اذان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ، اذان سے پہلے پہنچ، لیکن اذان کے بعد تو پھر گھنٹہ نہ دیکھو کہ ابھی تو 10-15 منٹ ہے، فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ، نماز جاندار بن جائے گی۔ تیسری چیز ہے نماز۔ تو وہ آدمی کی بات میں نے درمیان میں چھوڑا کہ ایک تو میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، پانی کم میں نے نماز میں، دوسرا یہ 300 مرتبہ استغفار جب شروع کیا ہے کوئی کام میرا اٹکتا نہیں، ابھی قریب۔ اور رزق کے بارے میں استغفار میں بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فضائل اعمال کی نہیں، ریاض الصالحین جو عرب اس سے پڑھتا ہے اس میں حدیث ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر تنگی سے نکالے گا، ومن کل ہم فرجا، غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا، یہ نبی کی بات ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وان۔ تو 300 مرتبہ کون پڑے گا؟ وہ بیٹھ کر کے اہتمام سے دیکھو اللہ پاک تمہارے پریشانیوں کو، اعمال پر کوشش کرو، اعمال پر گارنٹی ہے، وعدے ہے پریشانیوں کی دور ہونے کا، رزق بھی یہاں بتایا ہے، یہ نبی کی بات ہے، BBC کی خبر نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان کو جتنا یہ غیروں کے باتوں پر یقین ہے، نبی کی بات پر یقین نہیں۔ چوتھا ذریعہ رزق کا حدیث میں استغفار ہے، اور 5واں وہ تو میں نے کہا کہ تالا نہیں لگایا بلکہ سیل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ سیل، سمجھتے ہیں نا، بالکل پکا۔ وہ بخاری میں حدیث ہے مشکل تھوڑا سا، من احب ينسى له في اسری ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، یہ نبی کی بات ہے۔ جو آدمی چاہتے جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، عالم ہو جاہل ہو، من احب، من عام ہے، ان يبسط له في رزقه، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق کو کھول دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کسی قیمت پر نہ توڑے، مال پر کہ اس نے مجھ سے یہ لیا، میں سے مال تو مردار ہے، مردار چھوڑ دو، صلہ رحمی کاٹ نہ کر۔ اور یہ بھی شیطان بخاری میں حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، وہ اچھائی کرتا ہے تو اچھا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو
میں دیہاتی علاقے کا آدمی ہوں. ہمارے علاقے میں گند کی کٹائی ہوتی ہے تو جانور لوگ گھروں میں سے ایسے چھوڑتے تھے. یہ پٹھی بو خالی ہو دا خرما په خپل سترګو کتلی یو خر د بلخ یو اخره د بل اخره ملیا کرے نیکی با نیکی کردن کار خران استا وہ بھی اچھائی کرتا ہے تو کرتا ہے. یہ گدوں کا کام ہے, یہ کوئی کمال کی نہ بدی با نیکی کردن کار سگان استا. ایک آدمی اچھائی کرتا ہے تو برائی کرتا ہے, یہ کتوں کا کام ہے. نیکی با بدی کردن کار مردان استا. مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو اسے اچھائی کرے. نبی علیہ السلام کے بیوی پر غلط زنا کی تہمت لگانے والے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہو رہا تو بیٹے کو بھیجا. بیٹا سچا مسلمان تھا کہ وہ نبی کے پاس جاؤ کہ اپنا کرتا دے دے کہ میں اسے کفن بناؤں. نبی کرتا نکال کر کے اس کو دے رہا ہے. پھر میرے استاذ تھے, زمانے کے بزرگ تھے, مولانا شہید احمد صاحب, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کر کے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر اس کی جنازے پر گئے اور اپنے لعاب مبارک اس کے بدن پر مل رہے تھے کہ اس کو, لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا اس کو فائدہ نہیں. لیکن بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقین نے منافقت سے توبہ کر دی, پکے مسلمان بنے. ہاں, رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے تو اچھا, یہ اچھا نہیں, وہ برائی کرے تو اچھا. دیکھو اللہ پاک کیسے تم پر رزق کے دروازے کھولتے. یہ زبردست دروازہ ہے. من احب یبسط له فی رزقی وینسى له فی اسرہ فلیصل رحمہ. کتنے دروازے ہو گئے؟ کوئی 5 ہو گئے. اور چھٹا سورہ واقعہ ہے. من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لمح تصب فاقۃ. جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, مال دے رہے تھے. نہیں, مال کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تمہاری بیٹیاں ہے, اس نے میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بناتیہ یقرأن بها کل لیلۃ. آسان ہے. اور آگے ہے حج عمرہ. الحج والعمرہ ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید. جس کو اللہ ماں نے مال دیا, حج عمرے سے آدمی فقیر نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک گناہوں کو اور تنگدستی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹھی میں وہ لوہے کا زنگ دور کر دیتا ہے. اور آگے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. ہم اردن میں گئے تھے, یقین کرو ابھی مجھے یاد, میرے ساتھی کہتے کہ زندگی میں اتنی خوراکیں نہیں گئے, اتنا قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں. جیسے رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے, اللہ کے راستے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. پورا ہو گئے, 8 ہو گئے. اچھا, ایک نکاح ہے. ہمارے علاقے تو کہتے بھائی اس کا یہ کاروبار نہیں ہے, اس کو شادی بھی نہیں کرواتے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. ان کا رشتہ کرو, اگر فقیر ہو قرآن فرماتے اللہ ان کو غنی کر دے. یہ 9 پورا ہو گئے. 10واں یہ ہمارا جو ہم کر رہے, ہم نے یہ 1 کھولا ہے 10 بند کر دی. تبلیغ میں ان دروازوں کی جو یہ یقینی ہے, یہ یقین کرو میرے پیارے, میں نے ہر ایک کے لیے قرآن یا حدیث سے وہ بات بتائی, یا قرآن میں یا حدیث سے, اور پکی بات ہے. یہ یقینی ذریعہ ہے. اور جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہے, لیکن ان پر وعدہ نہیں ہے. ذمہ دار پر وعدہ نہیں ہے. دکان پر وعدہ جائز ہے, دکان کرنا نہ جائز, لیکن یہاں وعدے ہیں. تو تبلیغ میں یہی یقین پیدا کرنے کی محنت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ہمارا یقین آ جائے. بنیاد یقین کی ہے. یہ ایک دفعہ سے نہیں ہوتا. یہ اس بات کو مسلسل سننے بولنے سے اور لوگوں میں محنت کرنے سے یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ دل میں اتر جاتی ہے. پھر اعمال کے لیے وقت فارغ کرنا آسان ہوتا ہے. ہاں, ہم دنیا کی چیزوں سے رکتے نہیں ہے. بعض لوگ ہماری باتوں سے یہ کہ یہ رہبانیت کہ دنیا نہیں, بھائی انصاف کرنا چاہیے.
دنیا کے لیے جتنا وقت دیتے ہو اس سے زیادہ دین کو دینا تھا، لیکن کم از کم آدھا تو دے دو۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا ادھر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا۔ ابھی پیر صاحب نے ایسا بہترین مذاکرہ کیا، کاش یہ ادھر بیان کرتا عصر سے پہلے۔ یہ توجہ سے سنا، بہت قیمتی، بہت مجھے تو بہت، میں تو یہ مذاکرہ سنتا ہوں، پھر جمعے کا بیان بھی وہاں اسی مذاکرے سے کرتا ہوں کہ بھائی ابھی ہر آدمی کہتے کہ پولیس والے غلط ہو گئے، فوج والے غلط ہو گئے، اور یہ سیاست والے اور حکومت والے اور ڈاکٹر یہ ظلم کر رہے ہیں، فلانے کر رہے ہیں، فلانا نظام خراب ہو گیا۔ ہم تو پاک ہے، خدا کی قسم، میں نے قسم، ان سب کے خرابی میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، یہ خراب ہونے کا ہم بھی ذریعہ ہے۔ ہماری نہ محنت کرنے، غلط محنت، صحیح محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات بگاڑے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج ہماری طاقت ہے وقتی اور فانی ضرورتوں پر لگ رہی ہے، آج ہماری طاقت ہے وقتی اور فانی ضرور، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی بے انتہا مخلوق مصائب کا شکار ہو، ہمارے غلط استعمال سے۔ جہاں ہمیں استعمال ہونا تھا وہاں ہمارا استعمال صحیح نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بے دینی آ رہی ہے، اور بے دینی سے حالات۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب، دین کو دین کے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، زمیندار کے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ زمیندار محنت کرے، یہ غلے یہ سبزیاں خود پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن دن رات زمیندار کی محنت ہے، کارخانوں کی محنت ہے۔ بازار میں جاؤ، کبھی آیا ہے کہ کپڑا نہیں ملتا تھا؟ ہمارے ساتھ میلے ہیں، نہ دن کو رات بند ہوتے ہیں، نہ رات کو، عید کے دن بھی چلتی ہے اور ٹائم میں ہوتی۔ تو ہر چیز اس طرح دین کا کارخانہ، یہ ٹھیکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم سارے غافل ہیں۔ اور خاص کر پیر صاحب نے کہا جو وقت نہیں لگائے ہوئے وہ تو معذور ہے، جو وقت لگایا زیادہ جرم اس کا ہے، وہ سستی کرتا ہے۔ ناراض نہ ہو جائے تبلیغ میں تو یہ بات ہے، لیکن ہم سارے فیل ہیں۔ یہ مہینے کا روزہ، روزانہ 2.5 گھنٹے، سالانہ 6 یہ بھی آدمی نہ لگائے، یقین کرو، خوش فہمی میں نہ پڑھو کہ میں تبلیغ والوں، یہ 33 نمبر سے بھی پاس نہیں ہوا۔ اگر سالانہ 6 لگاتا ہے، مہینے کا 3 دن روزائی نہ 2.5 گھنٹے، یہ 2 گشتے، یہ پاس ہو گیا تبلیغ میں، لیکن صرف 33 نمبروں سے۔ حدیث ہے کہ صحابہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اس دعوت والے کام کا 9 حصے کرو، 1 چھوڑو تو تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن اخیر زمانے والے 9 کو چھوڑ کر 1 حصہ کریں گے تو پھر ان کو صرف نجات ملے گی، درجات نہیں ہے۔ وہ کیا ملے گی؟ 33 نمبر پر پاس ہوگا، فیل نہیں ہوگا، لیکن 33 نمبر پاس والے کو بھی کچھ نوکری ملتی نہیں ہے۔ لیکن اب تو 33 نمبر پر بھی اس مجمع میں کتنے جو 4 مہینے لگایا، ایسے روزہ پابندی سے نہیں لگا، ایسے خوشبائی میں تبلیغ والا ہوں، روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد کو نہیں دیتے، 10واں حصہ بھی نہیں دیتے، 10واں حصہ، اور ہے تبلیغ والا، نام تبلیغ والا۔ تبلیغ والے تو وہ تھے کہ دین کا کام آ جائے تو سب کو چھوڑ جاتے، چھلانگ لگاتے تھے۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن اصل کتاب ہے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے یہ موبائل کے ساتھ وقت نہ ضائع کرو، اور موبائل میں تلاوت بھی نہ کرو، یہ گندگی میں تلاوت ہے۔ کوئی کسی کو برا لگے یا نہیں، خدا کی قسم یہ جیسے بیت الخلاء میں تلاوت کر رہا ہے، وہاں تصویر ہے، وہاں تلاوت، ایسے یہ باطل کی محنت ہے۔ اور ہاں، زیادہ ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو۔ بہت ہمارے پاکستان میں سب سے روحانیت کے اعتبار سے بڑا مدرسہ بنوری ٹاؤن ہے۔ اس کے علماء نے میرے ساتھ گھر میں رسالہ بھیجا ہے کہ اس سال جو حج بند ہو گیا، اس کا سب سے بڑا وجہ وہاں تصویریں کھینچنا تھا۔ بیت اللہ میں طواف بھی کر رہا ہے، تصویری بھی کھینچ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اتنے گندے ہو کہ میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہو، میں نے اپنا گھر تم سے بند کر دیا۔ بلا ضرورت نہ کھینچا کرو تصویر، قرآن کی تلاوت کرو۔
تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اس کے تفسیر میں لکھتا ہے یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو کیونکہ دل اللہ کے قبضہ قدرت میں اور اللہ کسی کے دل کو روکتے نہیں اور مہر نہیں لگاتے. لیکن جب انسان سستی کرتا ہے تو دل کو روکتا ہے. دل کو روکنا اللہ توفیق لیتے. حکم آیا آدمی سستی کیا. ہاں وہ اور ایک جگہ لکھے عجیب یعنی اللہ اور اللہ کے رسول تفسیر عثمانی میں یہ آیت میں لکھا ہے جس چیز کے تمہیں دعوت دیتے ہیں لیکن دین کے میں تو ہر حال میں اس کے لیے تیار ہو جاؤ جس وقت اور جس بدلہ. کہتے مومنین کی شان یہ ہے کہ جس وقت اور جدھر کے بلائے سارے اشغال چھوڑ کر پہنچ جائے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ پیٹرول کی نشانی کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگ لگاؤ بھڑک جاتا ہے. اگر ایمان ہے تو اللہ کی دین کا تقاضا آ جاتا ہے آدمی بھڑک جاتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا. یہ ایمان کی نشانی. تو تیار ہے؟ آج تو ایک دعا کرو ایک دعا کرو باقی تقاضے بھی چلیں گے. ایک تو میں نے یہ کیا میرے پیارے بھائیو دل پر جان پر رحم کرو. خدا کی قسم اس سے تمہارا رزق بڑھتا نہیں ہے اگر 16 گھنٹے بھی دنیا کا کام کرو. دنیا کا کام کرو لیکن تھوڑا سا کم کرو. روزانہ مسجد کو 2.5 گھنٹے دے دو. کوئی بھی ساتھ نہ امت کے لیے دعائیں کرو. ہاں روزانہ 10واں حصہ دیا کرو. مہینے کا سے روزہ لگاؤ 2 گشتیں کرو. سالانہ چل لگاؤ. مزید کے لیے اللہ سے مانگو باہر ملک. لیکن آج ایک تقاضا ہے سارے دعا بھی کرو. رائیونڈوا میں اجتماع آ رہا ہے ہمارے حلقے کا نہیں ہے لیکن آدھے پاکستان کا ہے. پچھلے سال ابھی تو چونکہ سما نہیں سکتے سارا پاکستان پھر آدھا حصہ 1 سال ہوتا ہے آدھا پچھلے سال ہمارا والا ہوا تھا لیکن وہ بھی ہمارا خدمت کے لیے ہم سے آدمی مانگتے ہیں. تو آج ہم سے خدمت کے لیے آدمی مانگے ہیں. تو اتنا پیارا مجمع ہے 100 آدمی مانگے ہیں. اللہ کرے کہ یہاں سے کل کو 1000 چلے جائے. تو کوارٹ کا کیا ہوگا؟ کوارٹ بخارا پیری کا جوڑی جی وہ آواز میں لگ رو دا چې زر کسان لاړ شي نو دا کارونه خو به وران شي. نن خو یوه قرباني وکړئ. دا سوال ته کوم پښتو کې دا خو ما بې اصولي وکړه دا تشکیل ولا وایي تقاضې خو اوله نوره دي خو نن خو دا رایوینډ تقاضا سبانه میاشت 10 ورځې او چې لا 10 ورځې دا نن داسې په مخ ودرېږئ. زه دا ته یم که نه دا ګرنټي در کوم قیامت پرې د سبا ته د بدر صحاباو سره به مالا حشر کوي او دا 10 ورځې نه دي دې کې دومره خیرونه پټ دي. دې هفتې پیر نه بل هفتې پیر دا زو شهر ولا الگ تا قسمین روزانہ جوڑنے کا فیروز خیلو نہ راغل ما ته وی وا خوشخبری تارواو وی چې فیروز خیلو کې چلے تا لاړو تیراتا ما ته وی دا زو مشام نه مخ کې پیر پرې زنده پیر نه بل هفته وی چې اغازو کې یو سړی ارته ملاو شالم چې مولوی عظیم صاحب فیروز خیلو تا 2007 کې کاټ کې راغلم 10 دن تک ځای چلاوالی و زه 10 دن ته لاړو. 10 دن ما ته ذریعہ وګرځه ما 4 میاشتې کړې 4 نه مې علم شروع کو اوس 2 مدرسې چلاوم. په 10 ورځو کې 2 مدرسو محتمیم پکې جوړ شو. نو داسې کسان سو هو ناکم مند سودا نه کوو که څوک نام نشو ور کول یو 100 منټه دعا خو غواړو چې یا الله دې مجمع نه 100 پورا کې چې سبا ته رايو میاشتې ته 10 ورځو ته او که خپل نشو اطلاع داسې ودروي چې کور نه به یو سړی راستوان زوا یا ورور کاغه مطلب بیا خپل سو ودرځوي لک دعا دې ته کوم په زرونو مجمع ده تاسو په الله پاک پریشانای ختم کی چې تاسو د ذریعہ سره به ټول کوټ نه پریشانای یقین سره ودارې یا الله چې چا د ټول وتا دعا کوي چې څوک دا تقاضا پورا کوي زړه سره دعا وتا وکړي یا الله دوی ټول تقاضا پورا کړي امین ټول وایو ای دنیا ولې پورا کړي آخرت ولې پورا کړي یا الله دنیا خمونو نه اخلاص کړي او زندگی ټولی دین کې قبول ګوره تلونه مې نه دی ویلې ګوره مونږ سره لږ انصاف وکړئ دا یو 2 منټه ملګري انتظار وکړو چې دا یوه تقاضا یا کورونو ولاد سوی لږ غوندې انتظار وکړئ یا الله چې څوک دا تقاضا پوره کوي دوی ټولې تقاضې پوره کړي امین ټول وایو
ګوره دمره په زرونو مجمع ای چا کور کې مسایل حق دي دا ودرو وتا لس ریزي کمیاش نو شویر کا ولا سورې ز تلاش یقین سے تو دا یقینین سبب ده مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمی چې یو سړی دې ته قضیه پورا کوي او ته یقین نه دي چې الله به ما مدد وکي دا سړی فاسق ده قرآن کې شک وکړي قرآن کې علاوه شرطي اوادی دي ولا ينصرن الله ما ينصر ډېر ضروري کارونه وي ته پرېږده وایي ګورو چې الله یې څنګه کوي چا مسایل اټکاو دي ودرېږه غیراتي الله ته یا الله دا ما مسایل زه نشه حل کوی تا ته دې ځای تا په لارې کې لاړ تاسو غیرتي الله ته ګورئ دا مجمع دعا دې ته کوي داسې پریشانۍ به مو ختم شي چې تاسو به وایي طاهر دومره خرچه نه راځي خو ودر سبا کور پر اطلاع شو جمعې لمونځ بعده راتلل دي لږ ودرېږئ ماشاءالله سو ناکام چې نه دا وګڼئ سو به پورای څوک به وګڼي تیز کا زیاد شي خیر ده یا الله ته خدایو هم محروم ما کې یا الله ودرې دو توفیق دې ورکړه روانه دو توفیق ورکړه او یا الله دې لس رزق ذریعہ سره د زندګۍ دې کار کې قبول کې او یا الله کورونه کې بیماری وي پریشانی وي مصیبتونه یا الله پریشانیانو نه اخلاص کې سب پریشانی وي وای الله سره ته درې دلیو ګور دا بیا ریاکشن کوي چې ودرې دوی وسلار نشوي کنه دا سوال دې تکو چې اوس تشکیل ولو پر لاړ شو تشکیل ولا تلاړ شو هغه غته لاړ شو دا نور کسان یو منټ ما پسوي چې دا اوسې بیا تاسو کا خیر تاسو ها یو سوال دې تکو دا نور کسان یم را ما پسوي یو منټ انتظار وکوي چې دا کسان اوسې کا بیا سو کورونو ولا سوي اب یا بعد کې پاسوي یم را ما پسوي جزاکم الله دو تعالی ورکو ماشاءالله الله تشکیل ولا ځای ته ان شاء الله ماشاءالله تشکیل ولا پورې لاړ شو دا ملګری وته دعا کوي چې یا الله دا کسان پخه کې موږ دعا سره لاړ شي موږ به پکې حسابي دا ټول کوار ته پورا د خیر ذریعہ ده اجتماع سمرا خیرونه وزي موږ تاسو پکې حسابي ها جی یا الله دا ټول قبول یا الله وته آسان ہے ها جی بلا تقاضا دا